جی تو ناظرین میں اس وقت موجود ہوں گورنمنٹ بوائز مڈل اسکول پنجیڑی میں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں یہاں کے ہیڈ ماسٹر رفیق صاحب. آئیے ہم ان سے معلومات لیتے ہیں اسکول کے حوالے سے کہ یہ کس طریقے کے معاملات یہاں پہ چل رہے ہیں اور بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے کچھ سوالات کرتے ہیں. جی ماسٹر جی السلام علیکم. جی ماشاءاللہ. یہ جو پنجیڑی میں پرائمری اسکول ہے 1905 میں بنا، تو بعد میں ہائی اسکول ہمارا 1951 میں بنا، تو 2009 میں الحمدللہ یہ ہمارا ادارہ ہائی اسکول اپ گریڈ ہو کے انٹر سائنس کالج بن گیا. تو دوبارہ جو ہے ہمارا جو مڈل اسکول جو ہے یہ دوبارہ 2009 سے قائم ہوا. تو آپ کی اپوائنٹمنٹ یہاں پہ کب سے ہے اور بچوں کی تعلیمی معیار کیسا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی الحمدللہ میری کافی سروس ہے اس ادارے میں. میں تعلیم بھی ادھر سے حاصل کی ہے اور لوکل ہونے کی حیثیت سے میری سروس بھی ادھر ہی ہے. تو بچوں کا جو معیار تعلیم ہے یہاں پہ ہمارے پاس الحمدللہ 5 NTS ٹیچر ہیں، اور کسی بھی ادارے میں 5 NTS ٹیچر نہیں ہیں. تو اس لیے میں جو پرائیویٹ سیکٹر میں بچوں کو بھیجتے ہیں تعلیم کے لیے، میں ان لوگوں والدین سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ دیکھیں ہمارا ماحول دیکھیں، بجلی ہے، پانی ہے، کھلا ماحول ہے، مسجد ہے بہترین بنی ہوئی، تو ہمارے پاس بچوں کو داخل کرائیں. الحمدللہ ان ٹیچروں سے فائدہ اٹھائیں. آپ کے پاس کوئی ایسی پوزیشن جو حال ہی میں آپ کے بچوں نے حاصل کی ہوں جو کہ باقی لوگ سننے والے جان سکیں؟ جی یہ ہمارا 2009 میں مڈل اسکول بنا ہے، تو اس میں اب تک 2009 سے لے کے ہمارے پاس 4 جو ہے ایلیمنٹری بورڈ کی پوزیشنز ہیں ان میں سے اس عرصے میں. تو ہمارا جو رزلٹ ہے ہمیشہ 100% رہتا ہے. تو الحمدللہ بڑے قابل ٹیچر ہیں، لائق ٹیچر ہیں. تو میں تو دوبارہ یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کو یہاں پہ ہمارے اسکول میں نے ماسٹر جی دیکھا ہے اندر فرنیچر کے حالات بہت خراب ہے. میرا خیال ہے میں نے بھی یہاں پہ تعلیم حاصل کی ہے. جب میں نے تعلیم حاصل کی تھی آج سے تقریباً 18 سال پہلے، تب بھی فرنیچر یہی تھا. مجھے لگتا ہے آج بھی وہی فرنیچر ہے، وہی بلڈنگ ہے. اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں الحمدللہ کچھ فرنیچر ہمارا نیا ہے. حصہ پرائمری میں جو ہے ہمارے یہ جو عامر بھائی ہیں قصبہ والے، انہوں نے ہمیں دیا تھا فرنیچر جو چھوٹی کلاسوں میں نرسری وغیرہ میں. تو باقی ہم غائب کا اپنا ریپیئر کراتے رہتے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت. تو اوورسیز جو پاکستانی ہیں ہمارے بھائی ہیں پنجیڑی والے، جو باہر لوگ ہیں، بچے عزیز ہیں، میرے شاگرد ہیں کافی، تو ان لوگوں کا میں بڑا مشکور ہوں. وہ ہماری مدد کرتے رہتے ہیں. گورنمنٹ لیول پہ کوئی ایسے اقدامات جو کیے گئے ہوں تاکہ بلڈنگ کو تبدیل کرنا اور فرنیچر کے حوالے سے؟ دیکھیں وہ بھی کرتے ہیں، گورنمنٹ والے بھی ہمیں دیتے رہتے ہیں غائب گائے. تو لیکن جو ہم پچھلے 4-5 سال سے ہم جو ہے درسی کتب جو ہے اپنی مدد آپ کے تحت بچوں کو فری دے رہے ہیں، اس سال بھی دے رہے ہیں. تو وہ ہمارے یہ بھائیوں کی مدد سے، اوورسیز جو ہیں ان کی مدد سے ہم کرتے ہیں سارا کام. سرکاری اداروں میں لوگوں کا اعتماد اتنا نہیں ہے تاکہ وہ بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں بھیجتے ہیں. آپ کے جو ٹیچر صاحبان یہاں پہ پڑھاتے ہیں ان کے تعلیمی معیار اور ان کا ایک میرٹ بتا دیجئے سننے والے لوگ، تاکہ اپنے بچوں کو آپ کے پاس بھیجیں. میں تو اس بات سے آپ کی جو ہے نا لوگوں کی بات سے اتفاق نہیں کرتا. الحمدللہ میں بھی فارغ تحصیل ہوں اسی ادارے سے. ہمارے سارے بھائی آنر بورڈ پہ ہمارا نام بھی لکھا ہوا ہے. تو یہ بڑے قابل ٹیچر ہیں ہمارے پاس. لوگوں کا ویسے اعتماد اٹھ گیا، لوگوں کو شوق ہے بس گاڑی میں جانا ہے، بچے کو پینٹ شرٹ. تو ہمارا یونیفارم لباس اور اس کا سلیبس ہمارا اور پرائیویٹ ادارے کا ایک جیسا سیم ہے. تو پھر پتہ نہیں الحمدللہ. لیکن لوگ ابھی آ رہے ہیں ہمارے پاس، بچے پرائیویٹ اسکولوں سے اٹھ کے آ رہے ہیں، لیکن ان کا معیار جو ہے نا بچوں کو تباہ کر کے پھر ہمارے پاس لے آتے ہیں. مزید یہاں پہ لوگ موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہ ظاہراً تو بڑی چھوٹی سی شاید آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہو، لیکن یہ بہت ایک تاریخی، یعنی پاکستان بننے سے پہلے کی یہ بلڈنگ ہے. اس وقت پرائمری اسکول تھا. یہ جگہ شاید یہ نہیں تھی، لیکن جس کا جو سنگ بنیاد ہے وہ 47 سے پہلے کا ہے. اور اس کے بعد یہ 1955 میں جب یہ اسکول بنا ہے، اس زمانے میں ارد گرد کے کسی بھی علاقے میں اسکول نہیں تھا. اور آج اس گاؤں کا جو نام ہے جن شخصیات کی وجہ سے، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فوجیوں کا گاؤں ہے، یہ جرنیلوں کا گاؤں ہے، تو وہ سارے فوجی، وہ نیچے سے لے کے نچلے رینک سے لے کے اوپر لے آخری رینک تک جتنے بھی لوگ، وہ موسٹلی اس ادارے سے پڑھے ہوئے ہیں. اور آج اس کی بلڈنگ دیکھ کے تو بڑا تھوڑا دکھ بھی ہوتا ہے کہ جس طرح کا یہ اس ادارے کا نام ہے، اس گاؤں کا نام ہے، اس کے شایان شان نہیں ہے. تو کوشش ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور آگے بھی پھر کوشش بھی کریں گے. اور جو دیکھنے والے جو اپنے میرے گاؤں کے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ آئیں مل کے تو تھوڑا سا اس کے حالات، اس بلڈنگ کے حالات، اس ادارے کے حالات تھوڑا بہتر کریں. ایز این ایجوکیشنسٹ میں 2-3 باتیں جو نا وہ ہائی لائٹ ضرور کرنا چاہوں گا. دیکھیں ورلڈ نے کافی پروگریس کی ہے. ابھی انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، انٹرنیٹ ہے، یہ بہت زیادہ آگے نکل گیا. ورلڈ کافی پیس کے ساتھ پروگریس کر رہی ہے. تو اگر ہم نے اگر اس کو میٹ اپ کرنا ہے تو ہمیں امپروومنٹ لے کے آنی ہے. حافظ صاحب نے بات کی ہے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پہ، میں اس کی طرف دوبارہ نہیں جاؤں گا.
इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्होंने बात की, डेफिनेटली इट नीड्स इम्प्रूवमेंट, इसको चाहिए इम्प्रूवमेंट। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो जिस तरह से टेक्नोलॉजी इम्प्रूव की है, हम ना एक मेथोडोलॉजी एजुकेशन में कहते हैं जी कि एवीएट्स हम यूज़ करते हैं एक वर्ड ना, ऑडियो एंड विजुअल लर्निंग। तो वो जो ऑडियो एंड विजुअल है, स्पेशली जो विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन से जो लर्निंग है उसमें हम वी आर लैकिंग, हम उसमें काफ़ी ज़्यादा हम पीछे हैं। तो मैंने खुद भी मास्टर्स इंग्लैंड से किया, हमने देखा है वहाँ पे कि विजुअल लर्निंग की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, ये इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मैं अभी सर रफ़ीक है हमारे टीचर हैं, मैं इनके साथ भी बात कर रहा था, अभी दोबारा भी हम इसके ऊपर बात करेंगे कि ये जो विजुअल लर्निंग है इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हमारे जो बाहर के लोग हैं वो इसमें कैसे अपना इनपुट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर जो है ना वो आप नहीं, हमारे बच्चे प्रोग्रेस नहीं कर सकेंगे, ठीक है। एक तो मैं यहाँ बचपन में पढ़ता रहा, प्राइमरी यहाँ से हासिल की, उसके बाद मीरपुर चला गया। तो यहाँ से बड़े बड़े आज आला उहदों पे फायद हैं लोग जो पंजेड़ी से फारुल तहसील हैं। तो मैं आज स्कूल की हालत देखकर सच्ची बात है दुख हुआ कि वो जो पोजीशन आज से 20-25 साल पहले थी वही आज बिल्डिंग की हालत है, फर्नीचर उसी तरह का है। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। यहाँ डीओ सगीर साहब ने बड़ी मेहनत की इस अदारे के ऊपर। आज भी मैं यहाँ आया तो डीओ सगीर साहब यहाँ से गुजर रहे थे, अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदरुस्ती दे। राजा रफ़ीक साहब और इनका सारा स्टाफ यहाँ मेहनत कर रहा है। NTS के बाद गवर्नमेंट स्कूल में बड़े क्वालिफाइड टीचर आ चुके हैं। मैं गुजारिश करूँगा बुज़ुर्गों से भी कि वो भी अपने बच्चे यहाँ लाएँ। लेकिन आज गवर्नमेंट में जो हमारे वज़ीर आज़म है उनका तल्लुक भी इसी भाई यूनियन कौंसिल से है, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि अपने इलाके में जो वो कर सकें इन अदारों के लिए अपना भरपूर कोशिश करें और बेहतर से बेहतर जो हो सके वो अपना किरदार अदा करें। आप मुझे इतना बता दीजिए कि जो किताबों के हवाले से मैंने सुना था कि एक ऐलान किया गया था, आजकल बच्चों के हवाले से बड़ा मुश्किल है किताबें लेना, उस हवाले से कुछ कहेंगे? हाँ जी, प्राइमरी स्कूलों में तो गवर्नमेंट ने किताबें दे रहे हैं, तो प्राइमरी स्कूल हैं। तो हमें तो मिडिल स्कूल में पहले मरहले में गवर्नमेंट ने प्रोग्राम बनाया हुआ कि प्राइमरी स्कूलों में किताबें फ्री, और वो अल्हम्दुलिल्लाह दे रही है गवर्नमेंट में हमारी। शुक्रिया मास्टर जी। इनका ये कहना था कि तालीम तो बहुत अच्छी है लेकिन लोग मुतमिन नहीं हैं, यहाँ की फ़ीसें कम हैं, शायद वो ज़्यादा फ़ीसें देना पसंद करते हैं, लेकिन तालीमी मेयार इस सरकारी स्कूल का ज़्यादा बेहतर है।